فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح حدیث قصہ، تالیف ہے مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 156، نمبر 5 ہے اہل بیت کے مردہ دشمن سے اس کے بیٹے کی ملاقات۔ محمد بن مسلم نے ابو عینیہ سے روایت کی، اس نے کہا کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کی، فرزند رسول، میرا تعلق اہل شام سے ہے اور میں روز اول سے ہی آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ کی شیعوں سے بیزار ہوں، جبکہ میرا باپ آپ کے خاندان کا بدترین دشمن تھا اور وہ آپ کے بجائے بنی امیہ سے محبت رکھتا تھا اور انہیں افضل سمجھتا تھا۔ چنانچہ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے ہمارا آپس میں ہمیشہ جھگڑا رہتا اور وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا اور میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی دولت سے محروم رکھتا تھا، جبکہ وہ کافی دولت مند اور مالدار تھا۔ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس نے میرے نظریات کی وجہ سے اپنی دولت کہیں چھپا رکھی ہوئی تھی اور اس حالت میں اس پر موت آ گئی اور اس نے اپنی دولت کے متعلق مجھے کچھ نہ بتایا۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اس کی خفیہ دولت کو بہت تلاش کیا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ہوئی اور میں آپ کے پاس اب اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے میرے باپ کی دولت کی نشاندہی فرمائیں، کیونکہ میں ایک غریب اور محتاج شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں اور اس پر اپنی مہر ثبت کر دیتا ہوں، اور تم میرا یہ خط لے کر نماز عشاء کے بعد جنت البقیع میں چلے جانا اور وہاں درجان درجان کہہ کر آواز دینا۔ جب تم یہ آواز دو گے تو تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو کہ عمامہ پوش ہوگا۔ تم اسے میرا یہ خط دینا اور اس سے کہنا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ تم میری ملاقات میرے باپ سے کراؤ۔ چنانچہ وہ تمہاری ملاقات تمہارے باپ سے کرائے گا۔ جب ملاقات ہو تو تم خود ہی اس سے مخفی دولت کے متعلق پوچھ لینا۔ ابو عنینہ کا بیان ہے کہ میں پھر دوسرے دن اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد وہ شامی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آتے ہی کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے۔ میں گزشتہ شب آپ کے فرمان کے مطابق بقیع پہنچا اور میں نے درجان درجان کہہ کر آواز دی تو ایک شخص میرے پاس آیا، تو میں نے اس سے آپ کا مہر شدہ خط دے دیا اور کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قاصد ہوں اور میں تمہارے ذریعے سے اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے باپ کو ابھی یہاں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد وہ ایک کالے سے آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہ تیرا باپ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ سیاہ رنگت کا نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہی تیرا باپ ہے، دوزخ کے شعلوں اور دھوئیں نے اس کی شکل بدل دی ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تو میرا باپ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ہی تیرا باپ ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری شکل و صورت کیوں بدل گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں بنو امیہ سے محبت رکھتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے انہیں اہل بیت علیہ السلام پر فضیلت دینا شروع کر دی۔ اس وجہ سے خدا نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں تجھ سے عداوت رکھتا تھا اور میں نے تجھے اپنے مال سے محروم کر دیا۔
اور اسے پوشیدہ کر دیا۔ آج میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ تم باغ میں جاؤ اور وہاں ایک زیتون کا درخت ہے، تم اس کے نیچے کھدائی کرو، وہاں سے تجھے 1,00,000 درہم ملیں گے۔ اس میں سے آدھی رقم اپنے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اور باقی اپنے پاس رکھنا۔ ابو انینا کا بیان ہے کہ پھر ایک عرصے کے بعد امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس شخص کا معاملہ کیسا رہا۔ حضرت نے فرمایا، اس نے میرے پاس نصف رقم یعنی 50,000 درہم پہنچا دیے تھے، جس سے میں نے اپنا قرض ادا کیا اور خیبر کے اطراف میں قطع زمین خریدی۔ پھر کچھ رقم میں نے اپنے اہل بیت کی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اور یہ روایت موجود ہے معجزات آل محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478، نقل از ثاقب فی المناقب صفحہ نمبر 370، حدیث نمبر 3۔ حدیث قصہ بیان کر رہے ہیں۔ فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم و اذہب عنہم رجس و طہرہم تطہیرا۔ خدایا تو قرار دے اپنی صلوات و برکت اور رحمت اور مغفرت اور رضامندی کو میرے اوپر اور ان پر، اور ان سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھ، ان کو ایسا پاکیزہ رکھ جو حق ہے پاکیزگی کا۔ خدا کی صلوات و محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو۔ اور یہ ہے صفحہ نمبر 159۔ صلوات خدا کی طرف سے رحمت، ملائکہ کی طرف سے توصیف و تزکیہ اور مومنین کی طرف سے دعائے رحمت کے معنی میں ہے۔ اور یہ ترجمہ المیزان کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 516، حاشیہ قرآن آغا ذیشان جوادی صاحب کی، اور صفحہ نمبر ہے 885۔ خدا کی طرف سے صلوات تمجید و ثناء اور ملائکہ کی طرف سے صلوات تنزیہ اور تقدیس ہے، اور مومنین کی طرف سے عطا ہے شفاعت کے قبول اور درجے میں ترقی کے لیے۔ اور یہ روایت ہے اتبیب البیان جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 524 پر۔ صلوات اور درود پروردگار عالم وہی رحمت ہے، ملائکہ اور لوگوں کی طرف سے وہی ہی دعا اور استغفار ہے۔ اور یہ ترجمہ مفردات راغب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 میں۔ صلوات اور درود پروردگار عالم مسلمان پر در حقیقت ان کو پاک و پاکیزہ و تزکیہ کرنا ہے۔ اور یہ ترجمہ موجود ہے مفردات راغب صفحہ نمبر 491 پر۔ صلات اہل لغت کے نزدیک تبریک و تمجید کے معنی میں ہے، اور یہ ترجمہ مفردات رغابت صفحہ نمبر 490 پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں صبر کرنے والوں پر ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات و رحمت ہے۔ جو بھی سختیوں پر صبر کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت ہوگی۔ صبر کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام جیسا صابر امام یا محمد اور آل محمد جیسے صابرین ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے۔ مصائب و آلام کی منزل پر صبر کا پیکر یہ ہستیاں دکھائی دیتی ہیں، اور جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ما رأیتا الا جمیلا۔ جب ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ صلوات اور رحمت بھیج رہا ہے تو ہم کیوں ان ہستیوں پر صلوات نہیں بھیج سکتے؟ اللہ اور ملائکہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی ان ہستیوں پر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خلاصہ کلام صلوات قرآن میں دعا، رحمت، ثنا، تمجید، اہمیت و توجہ، تزکیہ اور نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ روایت ہے قاموس قرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147 پر۔
ابن حجر نے سوائق میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہرگز ناقص اور ابتر صلوات مت بھیجو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ناقص صلوات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صرف اللہم صلی علی محمد کہو اور اس سے آگے کچھ نہ کہو، بلکہ صلوات میں اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ روایت ہے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 419 پر۔ جناب عائشہ سے معروف روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر طہارت اور درود کے قبول نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے فقہا میں سے شافعی نے تشہد میں واجب جانا ہے۔ قابل توجہ ہے کہ شافعی نے اسی فتوے کو اپنے معروف شعر میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے، اے اہل رسول اللہ، آپ کی محبت خدا کی جانب سے قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے۔ آپ کی عظمت و مقام کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کوئی آپ پر صلوات و درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے۔ اور یہ روایت، یہ شعر موجود ہے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 421 پر۔ اہل سنت کی تفسیر در المنصور میں تقریباً 13 احادیث بیان ہوئی کہ صلوات پڑھتے وقت آل کا بھی اضافہ کرو، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہو۔ رسول خدا نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلوات نہ بھیجے۔ اور یہ روایت موجود ہے دار المنصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218، ترجمہ تفسیر المیزان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 517 پر۔ کعب بن عجیزہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سلام کرنا جان لیا کہ السلام علیکہ، لیکن ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کس طرح آپ پر درود بھیجیں۔ رسول خدا نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا بعض روایت میں ہے صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ذکر ہوا ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 257 پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی محمد اور آل محمد پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ جو شخص دن میں 3 مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجتا اور رات میں بھی 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ سے محبت اور شوق رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے ان دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ روایت موجود ہے الدعوات صفحہ نمبر 89، بحار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 70، مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331 پر۔ برکت زیادتی، کثرت، نمو، رشد میں ثابت فائدہ یا نعمت کی زیادتی کو برکت کہتے ہیں، اور جس چیز میں خیر و برکت و فائدہ ثابت ہو اسے مبارک کہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں، یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ جمع شدہ پانی کو برکت کہتے ہیں۔ اس میں پانی ثابت و جمع رہتا ہے، پھر وہ پانی سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے وجود سے دوسری جگہوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اگر اس برکت کے معنی کو اعمال صالحہ میں لے کر آئیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب و فائدہ۔ مال میں برکت یعنی مال کم، فائدہ زیادہ۔ اس کی مثال تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھ لیں۔ حضرت علی نے کھانے کا انتظام کیا، سب نے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا، یہ ہے برکت۔ صفحہ نمبر ہے 164۔ سب سے زیادہ برکت والا مال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا کا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو 12 درہم ہدیہ کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ان 12 درہموں کو میرے لیے ایک پیرہن خرید لاؤ تاکہ میں پہن سکوں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بازار گیا اور 12 درہموں کا ایک پیرہن حضرت کے لیے خریدا۔
اس کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیراہن چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ دکان والا اس کو واپس لے سکتا ہے، تو جاؤ اس سے درخواست کرو کہ واپس لے لے۔ میں نے کہا نہیں معلوم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، وہ اگر واپس لے لے تو بہتر ہے۔ میں دکان والے کے پاس گیا اور اس سے کہا پیغمبر اکرم کو یہ پیراہن پسند نہیں آیا، وہ کوئی کم قیمت کا پیراہن چاہتے ہیں، لہٰذا اگر ممکن ہو تو اس سے واپس لے لو۔ چنانچہ دکاندار نے وہ پیراہن واپس لے لیا اور 12 درہم واپس دے دیے، اور میں وہ درہم لے کر حضرت کی خدمت میں آیا، اور اس کے بعد حضرت پیراہن خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت کی نگاہ ایک ایسی کنیز پر پڑی جو راستے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تاکہ اس کے لیے ضروری اشیاء خریدوں، لیکن وہ 4 درہم گم ہو گئے اور مجھ میں گھر واپس جانے کی جرت نہیں ہے۔ حضرت نے 4 درہم اس کو دیے اور حکم دیا کہ گھر واپس جاؤ، اور پھر 4 درہم میں ایک پیراہن خریدا اور اس کو پہن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پیغمبر اکرم بازار سے واپس چلے تو اچانک ایک برہنہ شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اگر کوئی مجھے لباس عطا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشتی لباس عطا کرے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اس نئے پیراہن کو اتارا اور اس غریب کو دے دیا، اور پھر بازار میں گئے اور باقی بچے ہوئے 4 درہموں سے ایک دوسرا پیراہن خریدا اور اس کو پہن کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اسی کنیز کو دوبارہ دیکھا جو پھر اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت نے اسے فرمایا تو کیوں ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں گئی؟ اس نے کہا مجھے جانے میں بہت دیر ہو گئی ہے، ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں اور تیری سفارش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا اے اہل خانہ تم پر درود ہو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تو جواب ملا۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہلی اور دوسری مرتبہ میرا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے سلام کو سنا لیکن ہم آپ کی آواز کو کئی بار سننا چاہتے تھے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کنیز جس کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے اس کو سرزنش و تنبیہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اے رسول خدا ہم اس کو اس وجہ سے راہ خدا میں آزاد کرتے ہیں کہ اس کی خاطر آپ کے قدم مبارک ہمارے دروازے تک آئے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے 12 درہم عطا کیے کہ اب تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ 2 افراد کو لباس پہنا دیا، ایک انسان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کر دیا۔ یہ روایت اور حدیث موجود ہے امالیہ صدوق صفحہ نمبر 238، خصائل صدوق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490، روضۃ الوائزین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 427، بہار الانوار کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 214، اہل بیت فرش نشین فرشتے صفحہ نمبر 348 پر۔ علامہ طباطبائی برکت کے لیے فرماتے ہیں برکت وہ چیز ہے جس میں دائمی خیر اور ہمیشگی و استمرار پایا جاتا ہو۔ اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہ یہ ہستیاں اللہ کی برکت کا مسکن و محل ہیں، یعنی امام معصوم کے وجود کی برکت کی وجہ سے اس کا فیض ہم تک پہنچتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس فقرے کی شرح میں فرماتے ہیں کہ برکت دوام و بقا اور عدم زوال کو کہتے ہیں۔ اگر امور مادی میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے، پس برکت کا کلمہ غالباً امور معنوی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ لغت میں عام استعمال ہوا ہے۔ ائمہ طاہرین ہر نعمت کے نزول کے لیے واسطہ ہیں اور ہر نعمت میں برکت کے لیے بھی واسطہ فیض ہیں، اور یہ روایت ہے ادب فنائی مقربہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 پر۔ اس حدیث قصہ میں رسول خدا جو یہ فرما رہے ہیں کہ خدایا تو اپنی برکات کو میرے لیے اور میری اہل بیت کے لیے قرار دے، یہ ہیں
مساکین برکات اللہ، یعنی ان کا وجود فیض الہی اور برکات الہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور یہ کائنات پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خلق ہوئی تو آخری مہدی علیہ السلام کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات باقی نہ رہتی، ان کی وجہ سے فیض الہی جاری اور ساری ہے۔ برکت کے معنی میں ہم نے اپنی کتاب تحفۃ الصائمین میں اسباب برکت وغیرہ کو تحریر کیا ہے۔ سامعین کرام، علم اضافے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ طولانی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے۔ ورحمتک، رحمت الہی یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 54، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوتا ہے۔ رحمت کے معنی عطوفت، مہربانی، درگزر، بخشش، رقت قلب کے ہیں۔ جب وہ رحمت کرنے والا ہے تو اس نے اپنی اس رحمت کا مظہر محمد و آل محمد علیہ السلام کو قرار دیا۔ اس لیے حدیث قصہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اپنی رحمت کو ہمارے لیے قرار دے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس رحمت الہی سے کوئی بھی مایوس نہیں ہو سکتا سوائے کفار کے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں۔ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ رحمت الہی ہر چیز، جیسا کہ بیان کر چکے ہیں، سے وسیع اور بالاتر ہے، لہٰذا ضرورت ہے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے اپنی عمر گنوانے سے بہتر یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور اخلاق حسنہ کے ذریعے رحمت خدا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو بلا شک و شبہ بہتر ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں، تمہارے پروردگار کی رحمت ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب خدا کی رحمت ہر چیز سے وسیع اور بہتر ہے تو اس کی رحمت کا مرکز و معدن کون ہے؟ یقیناً اس حدیث قصہ اور زیارت جامعہ کی تلاوت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کا مرکز و معدن اہل بیت علیہ السلام ہے، جیسے کہ زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں، وَمَعْدَنِ الرحمہ، آپ حضرات ہی رحمت کا مرکز ہیں۔ جو شخص رحمت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اس مرکز اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کر لے، یقیناً دنیا اور آخرت میں رحمت اس کے شامل حال ہوگی، اور یہ رحمت الہی ان حضرات کی اطاعت و پیروی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس نے بھی ان ہستیوں کی اطاعت و پیروی کی، بلا شک و شبہ زندگی، عالم احتضار، عالم برزخ اور قیامت کے دن رحمت اور ان حضرات کے لطف و کرم سے فیضیاب ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آسمان کو روک رکھا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گرتا، اور ہمارے وسیلے سے زمین کو محفوظ کیا ہے تاکہ اس پر رہنے والوں کو نہ لرزائے، اور ہماری وجہ سے بارش نازل کرتا ہے اور ہمارے وجود کے زیر سایہ رحمت قرار دیتا ہے، اور زمین کی برکتوں کو باہر نکالتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک زمین پر نہ ہوتا تو زمین اپنے اہل کو نگل لیتی۔ اور یہ روایت موجود ہے امالیہ صدوق صفحہ نمبر 186، بحار الانوار کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 6، روضۃ الوائزین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168، کمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر۔ کہیں پر روایت میں ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم نبوت کا درخت اور رحمت کا گھر ہیں، اور یہ روایت ہے بصائر الدرجات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221، بحار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 245، صفحہ نمبر ہے 170، لحد میں مردے کے لیے رحمت کی دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت مردے کو لحد میں لٹایا دے تو اس
کے لیے اس طرح دعا کرو: اے میرے اللہ، اس کی تنہائی کو دور فرما اور وحشت میں خود کو اس کا مونس قرار دے، اور اس کے خوف کو امن میں بدل دے، اور اپنی رحمت سے اس کے لیے سکون اور آرام قرار دے، ایسی رحمت جو اسے تیرے غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ بے شک تیری رحمت ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے الدعوات صفحہ نمبر 266، تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458، وسائل شیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181، بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 54۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے: اے داؤد، میں بندے پر اس وقت زیادہ رحمت نازل کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دور ہوتا ہے، اور بہترین حالت میرے بندے کی اس وقت ہے کہ جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے محبت و رحمت صفحہ نمبر 258، نقل از المحبہ البیضہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 26 پر، صفحہ نمبر 62 پر۔ ایک بزرگ نے مثال بیان کی کہ ایک لڑکا اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا، دوسرا بھائی ماں باپ کے پاس رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بھاگا وہ لڑکا واپس آیا تو گھر والوں نے اس کے آنے کی خوشی میں ایک گائے ذبح کی اور اس کو کافی خوش کیا۔ دوسرا بیٹا جو گھر میں رہتا تھا وہ ناراض ہوا اور والدین سے کہا: آپ نے جو گھر سے باہر رہا اس کے لیے اتنی خوشی اور انتظامات کیے، اور میں جو آپ کی خدمت کرتا رہا ایک بکرا بھی ذبح نہیں کیا۔ باپ نے کہا: ہم نے یہ ساری خوشیاں اس لیے کی ہیں کہ تاکہ وہ پلٹ آئے اور تیری طرح زندگی گزارے۔ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، تو بس جو شخص اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے اور اللہ کی رحمت اس کے لیے زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں پلٹ آئے، اور یہ رحمت الہی تمام بنی آدم کے لیے ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی اس صفت کا مظہر محمد و آل محمد علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اتنے رحیم اور رحمت والے ہیں کہ دشمن و قاتل کو بھی جام پلاتے ہیں۔ غفران کا صفحہ نمبر ہے 172۔ غفران کے معنی معافی، بخشش، گناہ معاف کرنا اور مغفرت کے ہے۔ جب بھی انسان سے غلطی سرزد ہو جائے تو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے، سورہ قصص کی آیت نمبر 16 کی: خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے معاف کر دے، پس خدا نے معاف کر دیا، اور اگر ہمیں خدا نہیں بخشے تو ہو گیا کیا؟ ارشاد قدرت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں: اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان اپنی بخشش چاہتا ہے تو اہل بیت اطہار سے متمسک ہو جائے اور ان کی اتباع کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ہے: خدا اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر انسان بخشش کے لیے اس طرح دعا کرے تو بہت ہی بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں: پروردگار جو ہم بھول گئے یا غلطیاں ہوئیں اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، خدایا ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ پہلی امتوں پر ڈالا گیا ہے، پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا، تو ہمارا مولا اور مالک ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اس طرح دعا کریں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں:
پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ انسان اپنے لیے اور والدین اور مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غفران کا مظہر محمد و آل محمد علیہم السلام کو بنایا کہ پہلے میرے مظہر کی بخشش کا اندازہ لگانا، پھر میری بخشش کا اندازہ لگانا۔ صفحہ نمبر ہے 175، دشمنوں کے ساتھ عفو و بخشش۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ اچانک مکہ کے عظیم علاقے کو فتح کیا تھا تو آن حضرت نے مکہ والوں کے ساتھ اس طرح نرمی اور مہربانی کا سلوک کیا کہ تاریخ کو بھی تعجب میں ڈال دیا۔ کوئی بھی شخص یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک فاتح سردار اپنے مقابل شکست کھا جانے والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا۔ اہل مکہ مسجد الحرام میں صف باندھے کھڑے تھے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا رہبر جو لشکری شان و شوکت اور رعب و دبدبے کے عالم میں تھا، خانہ کعبہ سے باہر آئے اور مسلسل 13 سال تک اذیت و تکلیف پہنچانے والے اہل مکہ کے سلسلے میں حکم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑنے کے بعد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے اور اہل مکہ سے یوں خطاب کیا، اے لوگوں، تم میرے لیے برے پڑوسی اور برے رشتہ دار تھے۔ تم نے مجھے اس دیار سے نکال دیا اور اس کے بعد بھی مجھ پر لشکر کشی کی اور حملے کیے اور بڑی بزدلی سے مجھ پر یلغار کی۔ میرے چچا جناب حمزہ کو قتل کر ڈالا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جبکہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بے شک مجھے قصاص اور بدلے کا حق پہنچتا ہے کہ تمہارے مرد قتل کر دیے جائیں، تمہارے اہل و عیال اسیر کر لیے جائیں، تمہارے گھروں کو ویران کر دیا جائے اور تمہارا مال و دولت فاتح لشکر میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے، لیکن میں اپنا فیصلہ خود تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم لوگ کیا کہتے ہو اور کیا خیال کرتے ہو؟ اہل مکہ کے تمام لوگوں کی طرف سے سہیل بن عمرو نے کہا، ہم تو نیکی کی بات کرتے ہیں اور نیکی کی امید کرتے ہیں۔ آپ تو مہربان بھائی اور ہمارے مہربان اور کریم بھائی کے فرزند ہیں، اور اب تو آپ نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ گفتگو سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر رقت طاری ہوئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اہل مکہ نے جیسے ہی آپ کی یہ حالت دیکھی تو سب نے گریہ وزاری شروع کر دی۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92۔ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بخشش الہی کے لیے اس روایت کی طرف توجہ کریں، اور یہ روایت موجود ہے اصول کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 پر، اہل بیت فرش نشین فرشتے صفحہ نمبر 360 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حنان بن سدیر کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حنان، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ حسین بن علی کے زائرین پر نگاہ کرتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو، بے شک اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔